جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہزیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ پسند کیا؟ اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہزیب بھائی کی محبت میں چپ رہے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہزیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئیں۔ میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہزیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کے خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہزیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی بھاؤں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک اب تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔ قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں، اور میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہزیب کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیانے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر